قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے تو قرآن مجید کا دور تو آپ کے علم میں تھا، سبحان اللہ، آپ کو پتا تھا سبحان اللہ، کیا کیا قرآن مجید میں ہے، سبحان اللہ، سال کے دور کیا کرتے تھے۔ تو اب نہ بتلانا واضح ہو گیا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، کسی قانونی مسئلہ کی وجہ سے تھا، کسی اعتقادی مسئلہ کی وجہ سے تھا، اور کچھ لوگوں کے عقائد کو پرکھنے کے لیے تھا کہ کون سا آدمی کتنی دیر تک استقامت دکھا سکتا ہے۔ ورنہ ہر سال جب جبریل امین مل گیا بخاری کے اندر ہے، چھوٹی موٹی کتاب کے اندر ہے، پھر یہ کئی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، اور ایک آخری مرتبہ جب 2 مرتبہ دہرایا اس وقت یہ بات کھل گئی کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے موت کے قریب پہنچ کے ہر مسلمان کو یہ چاہیے وہ اپنی زندگی کی کمیوں کو پورا کرے۔ سرکار کی زندگی میں کمی نہیں تھی لیکن زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرنے کے لیے دہرایا گیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت آدمی کے بال سفید ہونے لگے، قواب فاطر ہونے لگے اور اس کو احساس ہو کہ میں اب جوانی کی عمر سے ڈھل آیا ہوں، تو یہ نشانی ہے موت کے قریب ہونے کی۔ اس لیے بندے کو خدا کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے، جھکنا چاہیے، اور اس جھکنے میں مزہ ہے، ایک بڑی کیفیت ہے۔ میں خود اس منزل سے گزر رہا ہوں تو ایک مدت سے احساس ہوتا ہے کہ موت قریب آ گئی ہے اور اب ہوشیار ہو جانا چاہیے، محنت و شکر کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے جس قابل ہوں، کیونکہ عالم کا علم کے لیے محنت کرنا یہ باقی عبادات پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ عبادت سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے علم سے پوری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، پوری قوم کا فائدہ شخص کے فائدے کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تاریخی زندگی میں جتنا تعلیمی محنت کا ذکر ہے اتنا عبادات کا ذکر نہیں، حالانکہ آپ 40 برس تک لگاتار ایسی نماز پڑھتے رہے کہ رات ساری جاگتے رہے۔ حضرت قصص ثقلین بھی ایسا، لیکن حضرت قصص ثقلین رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ سبق نہ ادا کیا۔ آپ نے اپنی علمی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت الصعد من مولا الموالی۔ سبحان اللہ۔ یہ قصیدہ غوثیہ شریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھاتا رہا اور علم کے پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے نیچے سے مولویت کا پٹا کھینچ کے مجھے قطبیت کے پٹا دراست العلم حتی صرت قطبا۔ ہر ایک کے کام کرنے کا اپنا اپنا منشا ہے، اس کا موٹو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت میں رضائے الہی ہے تو اس کی قیمت اور ہوگی، اور اگر اس کی نیت میں پیسے ہیں تو اس کی نیت، اس کا نتیجہ اور ہوگا۔ حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ نے دینی کام کیا ہے، اس میں اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ کون آدمی میری کتنی مدد کرے گا، بلکہ سلطان سنجر نے ایک مرتبہ آپ کو چٹھی لکھی کہ آپ ایک مرتبہ میرے پاس تشریف آئیں تو میں آپ کو جاگیر دوں گا، لنگر کا سارا خرچہ میں دیا کروں گا، اور جتنی آپ کی آمدنی ہوگی وہ آپ کی آمدنی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ آپ میرے پاس تشریف آئیں۔ تو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں چٹھی لکھی، اسی کاغذ کی پشت پر۔ اسی کاغذ کی پشت پر لکھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مرسل الہ اتنا خوش نہیں ہوا، بلکہ اس کو آزودگی ہوئی ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ جیسا نواب عدنان پارہ نے چٹھی لکھی تھی علامہ اقبال مرحوم کو کہ آپ میری شان میں قصیدہ لکھی، تو علامہ اقبال مرحوم نے اسے 1 لاکھ روپے کی ہنڈی بھی بھیجی تھی کہ یہ چیک جس کو کہتے ہیں اس کو اردو میں ہنڈی کہنا چاہیے، تو 1 لاکھ روپے کا چیک بھی بھیجا، یہ آپ 1 لاکھ روپے وصول کر لیں اور میری شان میں قصیدہ لکھے۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا من پجا نغمہ پجا شعر و سخن بہانے سوئے قطار میری شرط آقا بے محال۔ کہاں ہم نے پڑھنا یہ شعر و شاعری، یہ 1400 برس کا بچھڑا ہوا اونٹ اپنی قطار سے مارا پھر رہا ہے، ہدی پڑھ رہا ہوں تاکہ میری ہدی سے متاثر ہو
تو پھر میں واپس اس کو قطار کی طرف لے جاؤں. جسے الوالی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کسی کی پشت کو الٹا کے اس کے اوپر لکھا، فرمایا کہ تو مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جاگیر دوں گا؟ چو چترے سنجری رخے بختم سیابا، چو چترے سنجری رخے بختم سیابا، جو فقر اگر بود حوث ملک سنجرم. خدا کرے میری تقدیر کا منہ بھی اسی طرح کالا ہو جائے جیسا تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے. اس کا کالا جھنڈا تھا، وہ مذہب شیعہ تھا اور مذہبی علامت کے طور پر جھنڈا اپنا کالا رکھتا تھا. آپ بولتے ہیں کہ خدا کرے میری تقدیر کا منہ اسی طرح کالا ہو جائے جس طرح تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے. بادشاہ کے نام چٹھی جا رہی ہے، اس نے آپ کو انعام اور آپ کو جاگیر اور آپ کو تحائف و ہدایہ دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ اس کے جواب میں بے نیازی کا حالت دیں. اس آدمی کا علم ہے کہ درست العلم جس کے پیچھے کوئی لالچ کی بو نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں میری تقدیر خدا کرے اسے تیرے منہ کالی ہو جائے جس طرح تیرا جھنڈا وہ کالا ہے. زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، میری تقدیر اس طرح منہ کالی ہو جائے جیسا تیرا جھنڈا منہ کالا ہے. اگر فقیری کو چھوڑ کے تو جاگیر دینا چاہتا ہے، تیرے پورے ملک کی بھی آرزو میرے دل میں پیدا ہو تو میں دعا کروں گا خدا میری تقدیر کا منہ کالا. زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، صد ملک نیم روز بیک جانبی خرم. جب سے لے کر کے مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے تو اس وقت تو میری پوزیشن یہ ہے کہ تو کہتا ہے میں جاگیر دوں گا، تو جاگیر نہ دے، تو ملک دے دے. ایسا ملک ایک مرتبہ دے 100 مرتبہ دے. تیرا ملک 100 مرتبہ ہو تو اپنی حکومت کا جو دے کے تیرا 100 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین ہر سال آیا کرتے تھے اور پورا قرآن مجید دہرایا کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اور مہینوں میں بھی قرآن مجید پڑھے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں پوری توجہ کے ساتھ بار بار اسے پڑھے. کیوں؟ اس کو نازل جو ماہ رمضان میں کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کا مزاج خدا کے کلام کی برکات کو تحمل کرنے کے لیے، سہارنے کے لیے اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس مہینے میں اگر قرآن مجید پڑھے تو اس کی تاثیرات اور ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فإنه نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. اے ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کیا کر، ریگولر کیا کر، باضابطہ طور پر لگاتار کیا کر. کیوں کہ یہ زمین میں تیرے لیے نور ہے اور آسمانوں میں تیرے لیے ذخیرہ ہے. یہی وجہ ہے قرآن پڑھنے والوں کے چہرے دن کے وقت جگمگایا کرتے ہیں. حدیث صحیح کے اندر من کثرت صلاتہ باللیل یخشع وجهه بالنہار، رات کے وقت جس کی نمازوں میں کثرت ہو جائے دن کے وقت اس کا چہرہ چمکا کرتا ہے. تو قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ نماز کے لیے بھی ایک ایسی زینت ہے کہ عام حالات میں نماز کو بھی وہ عزت اور وہ مقام حاصل نہیں ہے. ہمارے فقہاء کی ایک بحث ہے، بتاؤ کون سا قرآن مجید پڑھنا افضل ہے؟ کہا قرآن مجید پڑھنا تو لحاظ سے افضل ہے. کہا مقابلہ سے ایک آدمی پڑھ رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، تیسرا پڑھ رہا ہے، ان کی اگر کلاسیفیکیشن ضرورت ہو تو پھر کا جو زبانی پڑھنے والا ہے اس کے مقابلے میں دیکھ کر پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہے.